ناظرین کرام، آج اتوار کا دن ہے، ایک ایسا دن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں، برکتوں اور فضل و کرم سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ دن ہمیں ایک نئی امید دیتا ہے، ایک نئی شروعات کا موقع دیتا ہے اور ایک ایسا موقع فراہم کرتا ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہو کر اپنی زندگی کے مسائل کا حل تلاش کر سکتا ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس کے پاس کوئی پریشانی نہ ہو۔ کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں نقصان کی وجہ سے غم زدہ ہے، کوئی شادی کے معاملے میں رکاوٹوں کا شکار ہے، کوئی اپنے گھر کے لیے فکر مند ہے اور کوئی بیماریوں سے تنگ آ چکا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، ان تمام مشکلات کا حل صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج میں آپ کے لیے ایک ایسا مجرب، آسان اور نہایت بابرکت وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اگر آپ یقین کامل اور اخلاص نیت کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ایسی آسانیاں پیدا ہوں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ کی رضا کے لیے اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ایسے وظائف، دعائیں اور اسلامی رہنمائی فراہم کی جاتی ہے جو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتی ہے۔ اب آتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف۔ ناظرین کرام، جب بھی آپ کے ملک میں اتوار کا دن آئے، چاہے آپ پاکستان میں ہوں، بھارت میں ہوں، بنگلہ دیش میں ہوں، نیپال میں ہوں، سعودی عرب میں ہوں، عمان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، آپ نے اس وظیفے کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھیں تو یہ سب سے افضل اور بابرکت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آپ نے اس درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، دل سے، محبت سے اور ادب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت ہی عظیم نام کا وظیفہ کرنا ہے، اور وہ نام ہے یا اللہ۔ ناظرین کرام، یا اللہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے۔ یہ وہ نام ہے جس میں تمام صفات جمع ہیں۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کو اس کے تمام صفاتی کمالات کے ساتھ پکار رہا ہوتا ہے۔ آپ نے اس نام کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جی ہاں، صرف 1000 مرتبہ۔ لیکن یاد رکھیں، یہ صرف گنتی کا عمل نہیں ہے، آپ نے دل سے، یقین کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا اللہ کہیں تو آپ کا دل بھی اللہ کو پکار رہا ہو، آپ کی روح بھی اللہ کو پکار رہی ہو۔ جب آپ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک اور خوبصورت صفاتی نام کا ورد کرنا ہے، اور وہ ہے یا لطیفو۔ ناظرین کرام، یا لطیفو کا مطلب ہے نہایت مہربان، باریک بین، اور وہ ذات جو اپنے بندوں پر نہایت نرمی اور مہربانی فرماتی ہے۔ اگر کسی کے معاملات پیچیدہ ہو گئے ہوں، اگر زندگی میں رکاوٹیں آ رہی ہوں، اگر حالات سمجھ نہ آ رہے ہوں تو یا لطیفو کا ورد ان سب مسائل کو آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے یا لطیفو کو صرف 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ بھی مکمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اور عظیم نام کا ورد کرنا ہے، یا ذوالجلال والاکرام۔
ناظرین کرام، اس نام کا مطلب ہے وہ ذات جو جلال اور بزرگی والی ہے اور کرم اور عزت دینے والی ہے۔ یہ نام عزت، کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے اس نام کو صرف 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وظیفہ بہت ہی مختصر ہے لیکن اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ اب وقت کی بات کر لیتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو ظہر کے بعد کر سکتے ہیں، عصر کے بعد کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد کر سکتے ہیں یا عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ نے یہ وظیفہ رات 12 بجے سے پہلے مکمل کر لینا ہے۔ ناظرین کرام، اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو روزگار ملے گا۔ اگر آپ کا کاروبار بند ہو چکا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نئے دروازے کھول دے گا۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے گا۔ اگر آپ شادی کے لیے پریشان ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا، لیکن ایک شرط ہے اور وہ شرط ہے یقین۔ آپ نے کامل یقین کے ساتھ یہ وظیفہ کرنا ہے۔ دل میں شک نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سوچنا کہ پتہ نہیں ہوگا یا نہیں، بلکہ دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرا رب ضرور میری مدد فرمائے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ اگر آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے بہترین فیصلے فرمائے گا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ وظیفہ کرتے وقت پاکیزگی کا خیال رکھیں، وضو کی حالت میں ہوں اور ایسی جگہ بیٹھیں جہاں آپ کا دل لگے اور توجہ قائم رہے۔ اگر ممکن ہو تو ایک ہی جگہ مقرر کر لیں جہاں آپ روز یہ وظیفہ کر سکیں تاکہ وہاں ایک روحانی ماحول بن جائے۔ ناظرین کرام، یہ بھی کوشش کریں کہ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، رو کر مانگیں، دل سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون عطا فرمائے، آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی وہ بھی عطا فرمائے، اور جو آپ مانگ نہیں سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، آباد رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔